باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم الحج والعمرۃ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون بیان ہوں گے، اور جہاد کے مضمون میں امور مصلح یعنی ایسے امر جن کی وجہ سے مسلمان کے دل میں تقوی اور خوف الہی پیدا ہو کہ وہ امور انتظامیہ پر عمل پیرا ہو سکے۔ ایک امر مصلح ہم پڑھ چکے ہیں، روزہ۔ یہ دوسرا امر مصلح ہے حج۔ جہاد کے مضمون کے بعد حج بیت اللہ اور عمرہ، اس کا تذکرہ غالباً اس لیے بھی کیا کہ تم میرے گھر میں آؤ اور جہاد میں فتح کے لیے اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگو، پورا کرو حج کو اور عمرے کو۔ اتمام سے مراد ہے ان کے فرائض واجبات کا پورا لحاظ رکھو۔ للہ یعنی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ حج سے مقصد تجارت نہ ہو اور نمائش مقصود نہ ہو۔ فما استیسر من الہدی فإن أحصرتم فما استیسر من الہدی، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی احرام باندھ لیا اور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو، راستے میں دشمن آ گئے، کوئی بیماری ایسی لگ گئی یا کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ تم بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر قربانی کا ایک جانور حرم میں بھیجا جائے گا جو وہاں ذبح ہوگا، اور اس کے بعد یہ روکا ہوا حاجی احرام کھول سکے گا۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو بھی میسر ہو قربانی سے وہ حرم کی طرف بھیجو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو۔ یہ قربانی کا جانور حرم میں جب ذبح ہونا ہے تو اس کے بعد احرام کھولنا ہے، تو اس میں سر کا منڈوانا بھی ہے۔ تو فرمایا سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ، اپنے ٹھکانے پر۔ ہدی اس قربانی کو، اس جانور کو کہتے ہیں جو بیت اللہ میں بطور ہدیہ بھیجا جائے، اور اس میں وہ تمام جانور جائز ہیں جو قربانی میں جائز ہیں۔ محلہ
مراد اس سے حدود حرم ہے جی۔ فمن کان منکم مریضا، ایک صورت بیان کی کہ اگر قربانی کا جانور حرم میں بھیجا اور اس کے ذبح کرنے میں ابھی 10 دن لگیں گے، بندے کے پہنچنے میں 15 دن لگیں گے، اور اس نے سر نہیں منڈوانا، تو اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی یا سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی کہ سر منڈوانا پڑ گیا، تو پھر کیا کرے؟ پس جو ہو تم میں سے بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بدلہ ہے من صیامن، روزوں سے، ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ ہے ستۃ مساکین، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او نسکن، یا قربانی ہے، ایک قربانی وہ دے پھر اپنا سر منڈوا لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن و اطمینان میں ہو، کس سے؟ دشمن کا خوف کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جس آدمی نے نفع اٹھایا 7 عمرے کے طرف حج کے، یعنی ایک سفر میں اسے 2 کام کرنے کی توفیق ہوئی، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ پہلے عمرے کا احرام باندھا، وہاں عمرہ کر کے احرام کھول لیا، اور پھر ایام حج میں حج کا احرام باندھ لیا، جیسے ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں جی۔ پس جس نے نفع حاصل کیا 7 عمرے کے طرف حج کے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی سے وہ ایک قربانی دے بطور شکرانہ کہ اللہ نے مجھے ایک سفر میں 2 کام کرنے کی توفیق دی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو آدمی قربانی نہیں پاتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ روزے رکھے 3 دنوں کے ایام حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب تم لوٹو اپنے گھروں کو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، ذَلِكَ کا اشارہ کس کی طرف ہے جی؟ یہ ذرا سمجھنا ہے۔ ذَلِكَ کا اشارہ ہے حج تمتع کی طرف۔ یہ حج تمتع یعنی پہلے عمرہ کر لینا حج ہی کے دنوں میں، ایام میں، شوال ذیقعد میں، پھر حج کرنا، یہ کام اس آدمی کے لیے ہے جس کے گھر والے موجود نہ ہوں مسجد حرام میں، یعنی اہل مکہ یہ کام نہ کریں، مکے میں رہنے والے یہ کام نہ کریں، باہر کے لوگ یہ کام کریں۔ کیوں؟ مکے کے رہنے والے تو جب چاہیں عمرہ کر لیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، بعض احکام حج کا بیان ہے جی۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، عمرے کا تو کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، جب چاہو عمرہ کر لو، لیکن حج کے مہینے مخصوص ہیں جی، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج،
پس جس آدمی نے فرض کر لیا، فرض یعنی لازم، اپنے پر لازم کر لیا، جس آدمی نے لازم کر لیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو، فلا رافاسا، رافاسا کا ایک معنی مفسرین نے جماع کا کیا جی، لا جماع یعنی بیویوں کے پاس جانا، یہ کام نہ کرے۔ اور کچھ مفسرین نے معنی کیا لا فوشا فی الکلام، بدگوئی فوش کلامی نہ کرے، ولا فسوقا، اور نافرمانی نہ کرے، ہر قسم کے غیر شرعی افعال کا ارتکاب نہ کرے۔ احرام کی جتنی ممنوعات ہیں، جتنی منع کی گئی ہیں باتیں کہ احرام باندھنے کے بعد یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، سب کی پابندی کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا بھی نہ کرے فی الحج، حج کے دنوں میں، یعنی جتنی دیر احرام ہے تو یہ کام نہیں کرنے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی کرو گے تم من خیر کوئی اچھا کام، اللہ اس کام کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، جاہلیت میں لوگ حج کے لیے نکلتے تو زاد سفر نہیں لیتے تھے، کہتے تھے اللہ پہ توکل ہے جی، خرچے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ مکے میں پہنچتے تو گداگری کرنی پڑتی، ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا تزودو، زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ سوال سے بچنا ہے۔ التقوی، سوال سے بچنا، چوری چکاری سے بچنا۔ اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ مراد تجارت ہے جی، مقصد تجارت نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، لیکن ضمناً اگر تجارت کرے، یعنی اپنے علاقے کا سامان مکے لے جائے اور ادھر کا سامان اپنے وطن لے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم پلٹو من عرفات، عرفات کے میدان سے، ایک خاص میدان کا نام ہے جی عرفات، مکہ مکرمہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان میں انسان عبادت کر کے اور ذکر کر کے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں جی۔ یا مشرق و مغرب کے لوگ مسلمان آپس میں متعارف ہوتے ہیں جی۔ یہ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے جی۔ پھر جب تم پلٹو عرفات سے، کہاں آنا ہے جی؟ مزدلفے۔ فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، ایک پہاڑ کا نام ہے جی جو مزدلفے میں واقع ہے جی۔ مشعر کے معنی شعار کے ہیں، علامت، اور حرام بمعنی مقدس،
اس پہاڑ کے آس پاس جو میدان ہے اس کا نام مزدلفہ ہے۔ 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات یہاں گزارنی ہے جی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی۔ کیا مطلب جی؟ کیسے رہنمائی کی؟ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلنا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھنی۔ مغرب عشاء کے وقت میں آ کے مزدلفے پڑھنی ہے۔ دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے عشاء کے وقت میں، پہلے مغرب پڑھ لینی ہے پھر عشاء پڑھ لینی ہے۔ یہ مطلب ہے جی وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، اور یقیناً تم تھے اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ۔ من حیث، جہاں سے، عرفات مراد ہے جی۔ مشرکین مکہ عرفات نہیں جاتے تھے جی، مزدلفہ سے پلٹ آتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ مزدلفہ حدود حرم میں ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے جی۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے ہم مجاور ہیں اللہ کے گھر کے، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، عرفات نہیں جائیں گے۔ فرمایا تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورا کر چکو حج کے کام، مناسک پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ مشرکین مکہ جب حج کرتے اور مینا میں جتنے دن رہنا پڑتا اور ارکان حج سے فارغ ہو جاتے تو وہ مجلس مشاعرے منعقد کرتے جی، شعر و شاعری کی محفلیں، جن میں ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوتا، ان کی بہادریوں کا تذکرہ ہوتا، ان کی ثقافتوں کا تذکرہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان مینا میں اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں، یعنی وہ حج کے موقع پہ بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں حسنتاً بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یعنی وہ دنیا کی بھلائیاں بہتریاں بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں اور بہتریاں بھی مانگتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے حصہ ان کی کمائی کا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ دوسرے قسم کے حاجی مراد ہیں جی، جو دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، دونوں فریقوں کی جانب اشارہ ہے، جو دنیا مانگ رہے ہیں ان کو ان کا حصہ مل جائے گا،
اور جو دنیا و آخرت مانگ رہے ہیں انہیں ان کا حصہ مل جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی لینے والا حساب۔ لوگوں کی کثرت کے باوجود قیامت کے دن سب کا حساب لے لے گا۔ یا مطلب یہ ہے جلدی حساب لینے والا ہے کہ قیامت دور نہیں ہے، بہت جلدی آنے والی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ مراد ایام منا ہیں جی، جو منا میں گزارنے ہیں دن 10، 11، 12 ذوالحج۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو آدمی جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دس ذوالحج کو طلوع صبح کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، اور 11، 12 کو زوال شمس کے بعد کنکریاں مارنی ہیں۔ تو کوئی آدمی 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے مکے چلا جائے، کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو آدمی دیر کرے، یعنی وہ کہے کہ میں 13 کی بھی کنکریاں مار کے جاؤں گا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ گناہ اور نیکیاں تو اس بندے کے لیے ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں تک امر مسلح حج کا بیان ہوا جی، کہ حج کے موقع پہ جہاد میں فتح کے لیے دعائیں مانگو۔ اب یہاں سے ترغیب الی الجہاد شروع ہو رہی ہے جی، ترغیب الی الجہاد، یہ پہلی ترغیب ہے جی۔ زمین میں شر اور فساد پھیلانے والے لوگوں کے خلاف جہاد کرو، جنہوں نے زمین کو فتنہ و فساد کی آماج گاہ بنا دیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہیں اس کی باتیں آپ کو، دنیا کی زندگی میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے، میں بڑا مخلص ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں، اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے، یعنی آپ کی محفل سے باہر نکلتا ہے، سعی فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ زمین میں فساد کرے، فتنہ پیدا کرے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ڈالتا ہے، شرک و کفر کے حق میں عجیب و غریب ہیلے اور دلیلیں دیتا ہے، یہ ہے فساد۔ اور کچھ مفسرین نے کہا لیفسد فیہا کا بیان آگے آ رہا ہے، واو بیانیہ بنا لیں آگے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فساد کرتا ہے زمین میں، یعنی برباد کرتا ہے کھیتیاں اور نسل۔
بعض مفسرین نے کہا اس شخص سے مراد ہے اخنس، یہ ایک منافق تھا، بہت بڑا چاپلوس، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، مطمئن کرتا تھا میں بڑا مخلص ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں دین کا، اسلام کا، اور حرکتیں اس کی یہ تھی۔ مگر محققین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان خصائص کا جو بھی حامل ہو، ان خصلتوں والا، یہ آیت اسی پر فٹ ہوتی ہے جی، جس کی بھی یہ خصلتیں ہوں۔ امام رازی نے لکھا جی تفسیر کبیر میں، ہر وہ بندہ مراد ہے جو ایسی خصلت کا خوگر ہو، ایسے شرارتیوں کے خلاف اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ کرتوت نہ کر، یہ حرکتیں چھوڑ دے، اخذتہ العزت بالاسم، ابھارتا ہے اس کو تکبر گناہ پر، جتنا منع کرو اتنا ظالم بنتا ہے، جتنا اس کو روکا جائے اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافی ہے اس کو جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے بچھونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، یہ دوسری ترغیب ہے جی، اور کلام لائی گئی مقابلتاً، شریر لوگوں کے بعد مخلص لوگوں کا ذکر، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیچتا ہے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے رضامندی اللہ کے۔ ابتغاء یشری کا مفعول لہو ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تیسری ترغیب ہے جی، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً، پورے کے پورے، اعتقاداً، عملاً، اخلاقاً، سیاستاً، معاشرتاً، معاملتاً۔ سلم اطاعت کلی مراد ہے جی، مکمل طور پہ فرما بردار بن جاؤ۔ اس طرح نہیں کہ کچھ احکام کو مانو اور کچھ کو نہ مانو، بلکہ اس طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ ہمارے تمام احکام کو مانو، جن میں جہاد بھی شامل ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، زجر ہے جی، تخویف بھی ہے، کن لوگوں پر؟ تارکین جہاد، جہاد چھوڑنے والے لوگ۔ دین اسلام کی صداقت، حقانیت تم پر واضح ہو چکی ہے، اب تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے کہ اسلام کے کچھ احکام کو مانو اور کچھ پر عمل نہ کرو۔
پس اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے بعد اس بات کے کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی کھلی دلیلیں کس کی؟ دین اسلام کی حقانیت کی، اس کے بعد تمہارے قدم ڈگمگا گئے اور تم نے جہاد چھوڑ دیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو اللہ بھی بدلہ لینے سے عاجز نہیں ہے، بے شک وہ ہے غالب حکمت والا۔ حَلْ يَنظُرُونَ، یہ بھی تخویف دنیاوی ہے، نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے۔ علامہ آلوسی نے رول معانی میں لکھا کہ ینظرون کی ضمیر یہود کی طرف راجع ہے۔ یہودی اللہ کے جسم کے قائل تھے، ان کا نظریہ تھا کہ اللہ شان و شوکت سے بادلوں پر سواری کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ کا نہ جسم ہے نہ کسی جسم کے مشابہ ہے، تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے، سکوت کرنا چاہیے، امام رازی نے لکھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں مضاف معذوف ہے، یاتیہم اللہ یعنی امر اللہ یا عذاب اللہ، کیا وہ اس انتظار میں کہ اللہ کا عذاب آ جائے؟ وقضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے کام کا۔ سل بنی اسرائیل، نہ ماننے والوں کا نمونہ عذاب، نافرمانی کے انجام کا ایک نمونہ جی، یہ تخویف دنیاویہ ہوگی جی۔ پوچھ بنی اسرائیل سے، کتنی دی تھی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی کھلی، سمندروں سے پار اتر جانا، من و سلوہ کا ملنا، بادلوں کا سایہ کرنا، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، یہ ہیں جی آیت بینہ۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو، ہدایت کے اسباب سے کام نہیں لیتا، نعمت اللہ دین اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تعریف جس طرح یہودیوں نے تعریف کی، بدل دیا اللہ کی نعمت کو، اللہ کی کتاب کو، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس بات کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی، پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، ایسے شریر آدمی کو اللہ دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، نہ ماننے کی وجہ جی، یہ ماقبل کی علت ہے جی، جن لوگوں نے ہدایت سے منہ موڑا، اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، توحید کا انکار کیا، انبیاء کے مقابل آ گئے، اس کا سبب دولت دنیا بنی۔ اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں تزہید من الدنیا،
دنیا سے بے رغبتی کے لیے اللہ آیت لاتے ہیں جی. خوبصورت کیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ اور مخول کرتے ہیں، ہنستے ہیں. من الذین آمنوا ایمان والوں پر. ایمان والوں کے حالت دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے، مکان اچھے نہیں ہیں، کپڑے اچھے نہیں ہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، سواری اچھی نہیں ہے، تو پھر ٹھٹھے کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں. والذین اتقوا، واو حالیہ جی. حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے، فوقہم، وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے، فی الدرجہ، درجے میں، قیامت کے دن. یہی غریب غربا جن کا یہ مذاق بنا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ درجات میں ان سے اوپر ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے. باقی رہ گئی دنیا کی روزی کہ اللہ کافروں کو کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. کان الناس امۃ واحدہ، جہاد کی چوتھی ترغیب ہے جی. ترغیب الی الجہاد. جن لوگوں نے فطری دین کو بدل دیا، اختلاف پیدا کیا، تحریف کی، شرک کی رسمیں لوگوں میں جاری کی، ان کی بے کنی کے لیے جہاد کرنا چاہیے. تھے لوگ ایک گروہ، دین اور عقیدے کی وحدت مراد ہے جی. یعنی سب دین توحید پر تھے، شرک نہیں تھا. فبعث اللہ النبیین، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب لوگ ایک دین پر تھے، دین توحید پر، تو پھر نبیوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں فاختلفوا معذوف ہوگا جی. پس لوگوں نے جھگڑا ڈالا. یہ فاختلفوا ہم نے معذوف کیوں مان لیا جی؟ اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ قرینہ ہے جی. اختلاف ہوا نا، تبھی تو فیصلہ کرے گی وہ کتاب یا اللہ. اور دوسرا قرینہ جو ہے، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کو کھول دیا. سورت یونس آیت نمبر 19، بس یہ حوالہ لکھ لیں. سورت یونس آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. وہاں اس کو بیان کر دیا جی. تھے لوگ ایک گروہ، متفقین علی التوحید، پھر انہوں نے اختلاف ڈالا، شرک کی راہیں نکلیں، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو، ماہم اے ما بعضہم، ان میں سے بعض کو کتاب بھی دی، بالحق،
ساتھ حق کے، ساتھ سچ کے، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے یا اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف ڈالا کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ آگے اس کو تھوڑا سا کھول دیا جی، کن لوگوں نے اختلاف ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا؟ تین چیزیں جی۔ اختلاف کن لوگوں نے ڈالا؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف ڈالا اس دین میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ نہیں اختلاف ڈالا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل علم نے اختلاف ڈالا، جن کے پاس اس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب پڑھی تھی انہوں نے۔ کب ڈالا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس بات کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے اہل علم لوگوں نے اس دین واحد میں جو دین توحید تھا اس میں شرک کی راہیں کھول دی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس دکھا دی اللہ نے ایمان والوں کو، من الحق کے بِإِذْنِهِ کا معنی پہلے کر رہا ہوں آسان ہو جائے گا۔ ہدایت دے دی اللہ نے ایمان والوں کو حق بات کی، بِإِذْنِهِ اے بے توفیقی ہی، اپنی توفیق سے۔ حق بات کی رہنمائی کر دی ایمان والوں کو، کس چیز میں؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف ڈالا تھا۔ ایمان والوں کو سیدھا راستہ، حق کا راستہ اپنی توفیق سے اللہ نے دکھا دیا۔ کچھ لوگوں نے الذین آمنوا سے مراد لیا ہے اے قصد الایمان، جن لوگوں نے ایمان لانے کا قصد کیا تھا، یعنی طالب تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، کچھ لوگوں نے یہ مانا کی۔ کیسے اللہ نے رہنمائی کی؟ یہود و نصارہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اختلاف ڈالا۔ یہودیوں نے کہا وہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا وہ عیسائی تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حق کی راہ دکھا دی کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف اور مسلم تھے۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب کی، بہتان باندھا، گالیاں نکالی، اور عیسائیوں نے ان کو الہ مان لیا، ابن اللہ مان لیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو حق بات کی ہدایت دی کہ نہ تو اس طرح تھے جس طرح یہودی کہہ رہے ہیں اور نہ اس طرح تھے جس طرح عیسائی کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ام حسبتم، ترغیب الی الجہاد، 5ویں۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ پہلی امتوں کا حال دیکھ لو، یہ ہے جی۔ ام حسبتم، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟
کرنا کرانا کچھ بھی نہیں پڑے گا. ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آئے تم پر، مسلو حالات، حالانکہ نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے. حالات سے مراد ہیں مصائب، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں. مستہم الباساء، پہنچی تھی ان کو سختیاں. باسا مالی نقصان، معاشی بدحالی. والضراء، اور تکلیفیں، جانی نقصان. مالی نقصان بھی پہنچے، جانی اور جسمانی نقصان بھی پہنچے، بیماریاں بھی اس میں آئی ہیں، شامل ہیں. وزلزلوا، ہلائے گئے، جھڑائے گئے، یعنی مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے اس طرح ہلائے گئے. نوبت یہاں تک پہنچی، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، کہ کہنے لگا وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. ہم تو پس گئے، جس نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گئی. اللہ، اس وقت جواب آیا، سنو، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ جہاد کی ترغیب دیجی. 5 ترغیبیں جہاد کے لیے اللہ نے بیان فرمائی. یسالونک ماذا ینفقون، ترغیب الی الانفاق. دونوں مضمون ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جی. جہاد کا مضمون ذرا تفصیل کے ساتھ اور انفاق کا مضمون ضمناً. پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں. قل، میرے پیغمبر کہے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو کوئی مال، من خیر مال مراد ہے جی، تو والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل مسافروں کے لیے ہے. المساکین ای الفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر جو اللہ کے رستے میں روکے گئے. اور وابن السبیل مسافر، اس کے عموم میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسافر بھی شامل ہے. سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں. جواب دیا کہ یہ اہم نہیں کہ کیا خرچ کریں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، اہم بات یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں. وہ بیان کر دیا. ماں باپ ہیں، قریبی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال یہ تھا کتنا خرچ کریں. اللہ نے جواب دیا مجھے تو کچھ نہیں دینا بلکہ اپنے والدین کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے. اللہ نے یہ جواب دے دیا. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی کا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال، حکم قتال ہے جی. مضمون جہاد کا ذکر دوسری بار. فرض کیا گیا تم پر لڑنا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسند ہے. طبعاً، طبعاً ناپسندیدہ چیز.
مال و جان کا ضیاع ہمیشہ انسانی طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب رسول جہاد کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے، یعنی طبعاً وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ آیت بڑی جامع آیت ہے جی، اور ہو سکتا ہے عسا کہ ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو؟ بہتر۔ بظاہر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تم برا سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی مل گئی ہے، نعمت مل گئی ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ بڑی جی نعمت ہے، تو ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے ہر شے کی اچھائی کو بھی برائی کو بھی، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، متعلق ہے مضمون جہاد کے ساتھ جی۔ یہ جو جگہ اب آ گئی ہے، جتنے لوگ بھی ہمارے سبق میں شریک ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، اور جو درس نظامی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں، طالبات ہیں، کچھ وہ حضرات جو ہماری جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز تفسیر کو انہوں نے آج تک نہیں پڑھا، وہ ذرا ان آیتوں کو، یہ پورا رکوع وہ ذرا اسے غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جہاد کے ساتھ کیسے مربوط کیا ہے۔ پوچھتے ہیں تجھ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ صحابہ ایک مہم پہ گئے اور مقابلہ ہو گیا، ایک مشرک بھی مارا گیا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی 29 تاریخ ہے، لیکن چاند 29 کا تھا اور وہ رجب کی 1 تھی۔ تو پوچھنے والے مشرکین ہیں کہ شہر حرام میں قتال کیسا ہے جی، جائز ہے؟ آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ خود مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ تو حرمت مہینہ تھا رجب کا، اور اس میں ہمارے ہاتھ سے کافر مارا گیا ہے، لڑائی بھی ہو گئی ہے، تو انہیں ندامت تھی اس واقعہ پر، اور انہوں نے نبی پاک سے پوچھا کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا، جہاد کرنا کیسا ہے؟ قل، میرے پیغمبر کہے، قتال فیہ کبیر، لڑنا اس مہینے میں بڑا گناہ ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جی، کہ واقعی حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں لڑنا، کسی کو مارنا بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا، لڑنا، اس کے جواز کی 5 علتیں ذکر کی۔ حرمت والے مہینے میں قتال کے جواز کی 5 علتیں۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایک علت جی، اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، یعنی جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہ ماننا۔
والمسجد الحرام اے صد عن المسجد الحرام، دوسری وجہ جی، دوسری علت، اور مسجد حرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، تیسری علت جی، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، جیسے نبی پاک کو نکالا گیا اور مومنوں کو نکالا گیا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں۔ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، لڑنا گناہ ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں۔ والفتنہ، تو چوتھی علت، اور فتنہ اکبر من القتل، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ یہ شرک، ابن جریر نے لکھا، فتنہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا، مسلمانوں کو قید کرنا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، پانچویں علت جی، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ یہ اتنے شرارتی ہیں، یہ لڑیں گے تم سے، تمہیں اس دین توحید سے واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اب سمجھیے جی، حرمت والے مہینے میں قتال نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے، یہ ایک جہت ہے، ایک جہت ہے۔ ایک جہت کو دیکھیں تو قتال نہیں کرنا چاہیے کہ حرمت والا مہینہ ہے، مگر قتال کے جواز کی 5 علتیں دیکھیں تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مشرکین کا کلا کما کرنے کے لیے قتال کرنا چاہیے۔ یہ 2 جہتیں ہیں جی، یہ بس ذہن میں رکھیں، آگے پھر چلیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ کتنی جہتیں ہو گئیں جی؟ 2۔ ایک جہت سے دیکھیں قتال نہیں کرنا چاہیے، کون سی جہت؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری جہت کو دیکھیں، کیا؟ مشرکین کا فتنہ، مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے رستے سے روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو، اس جہت کو دیکھیں تو پھر اس میں قتال ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ 2 جہتیں ہیں جی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، مومنین وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتد بنا دیں، پھیر دیں، لیکن جو آدمی تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مارا گیا اس حالت، پھر وہ مر گیا اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا میں، اسلام کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ ختم ہو گئے اور برباد ہو گیا ان کے عمل آخرت میں، جہنمی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بشارت للمومنین، جہاں اللہ ڈراوا سناتے ہیں پھر خوشخبری بھی سناتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون، وہی لوگ امیدوار ہیں، المراد من الرجاء الیقین، تفسیر کبیر، یرجون یقین کے معنی میں، یہی لوگ ہیں امیدوار اللہ کی رحمت کے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحابہ کی عظمت پر یہ آیت دلیل ہے جی۔
سوال کرتے ہیں تجھ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. اس کا تو جوڑ سمجھ آتا ہے کہ پیچھے جہاد کا حکم ہو رہا ہے، لڑنے کا حکم ہو رہا ہے. سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. آگے فرمایا سوال کرتے ہیں تجھ سے یتیموں کے بارے میں، سوال کرتے ہیں تجھ سے حیض کے بارے میں. تو یہ بالکل کلام غیر مربوط ہو جاتی ہے. لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کو مربوط ہے، بس مزہ ہی آ گیا. فرماتے ہیں وہ جو مسئلہ گزرا ہے نا جہتین، جس کی دو جہتیں تھیں، شارع ہم میں کرنا. ایک جہت کو دیکھیں تو قتال نہیں کرنا چاہیے، وہ کون سی جہت ہے؟ حرمت والا مہینہ. دوسری جہتوں کو دیکھیں، فتنہ، کفر، مسلمانوں کو روکنا مارنا، اس جہت سے دیکھیں تو پھر کوئی حرج نہیں. اس نسبت سے اللہ 5 ایسے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 2 جہتیں ہیں. مسائل ذو جہتین. پانچ مسائل جہتین. یہ کس نسبت سے بیان کر رہے ہیں جی؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال، ان میں سے پہلا مسئلہ ہے جی شراب اور جوا. حرمت والے مہینے میں جہاد کا مسئلہ ایسا ہی ذو جہتین ہے جیسے آپ سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں. پوچھیں تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. شراب سے مراد ہر وہ سیال ہے جو مسکر ہو، عقل نہ کرے، خواہ کسی چیز سے تیار کیا گیا ہو اور خواہ اس کا کوئی سا نام ہو. حفیم اس کا نام ہو، چرس اس کا نام ہو، ہیروئن اس کا نام ہو، شراب اس کا نام ہو. جو مسکر ہو، نشہ پیدا کرے، عقل میں فطور آئے، وہ خمر کے حکم میں شامل ہے. میسر جوئے کی تمام قسمیں کا معنی تقسیم کرنے کے ہیں. یا سر تقسیم کرنے والا. پوچھتے اسے کے بارے میں آپ کہیں ان دونوں میں گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں. دونوں جہتیں آ گئیں، گناہ بھی نفع بھی. جیسے وہاں 2 جہتیں تھیں، حرمت والے مہینے کو دیکھیں تو جہاد نہیں کرنا چاہیے، اور توحید کو دیکھیں تو توحید زیادہ اہم ہے. لہذا شرک کے استیصال کے لیے ان مہینوں میں قتال ہونا چاہیے. کہ ان دونوں میں گناہ ہے بڑا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع ہیں لوگوں کے لیے. شراب میں لذت ہے، سرور ہے، بدنی تقویت ہے، تجارت میں نفع ہے. جوئے میں بغیر محنت و مشقت کے مال آ جاتا ہے. مگر دوسری جہت کو دیکھیں تو اس میں فسادات ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، ناحق دینا، ناحق مال لینا. تو گناہ والی کو ترجیح دے دی. وَإِسْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے ان کے نفع سے.
اپنے مالی اور بدنی نفع کے لیے کسی کو ادنا مار پیٹ مالی نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو گالی نہ دو، مگر شرک باللہ کے مقابلے میں دوسروں کی جان تک لینے سے گریز نہ کرو اور بے خوف ان سے قتال کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، دوسرا مسئلہ ذو جہتین، انفاق فی سبیل اللہ، پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں۔ یہ پہلے بھی گزر گیا، وہاں مصارف کو ذکر کیا، والدین، قریبی، رشتہ دار، یہاں مقدار بیان کر رہے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، میرے پیغمبر کہے جو ضرورت سے زائد ہو، ضروری حوائج سے زیادہ، گھر کی حاجتیں، بچوں کی حاجتیں، کھانے پینے کی حاجتیں، ضروریات، اس سے جو زیادہ ہو اسے خرچ کر دو۔ انفاق میں دو جہتیں ہیں جی، ایک جہت یہ ہے کہ مال خرچ کریں گے تو مالی نقصان ہوگا، ظاہر بات ہے پیسے دیں گے تو پیسے گھٹ جائیں گے۔ دوسری جہت یہ ہے تو اخروی نفع دنیا کے مقابلے میں اہمیت دی گئی۔ حوائج ضروریہ سے زائد مال خرچ کرو، لیکن شرک کو مٹانے کے لیے سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم فکر کرو، سوچ بچار کرو، فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت میں۔ کیا سوچ بچار کرو؟ فی الدنیا اے فانیتن، کہ یہ فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کے بارے میں تم سوچ بچار کرو کہ باقیاتن، وہی اصل زندگی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تیسرا مسئلہ ذو جہتین، پوچھتے ہیں تجھ سے یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں قرآن نے شدید وعیدیں بیان کی ہیں۔ لا تقربوا مال الیتیم ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، آگوں میں آگ بھرتے ہیں پیٹوں میں۔ تو جن صحابہ کے ہاں یتیم پرورش پاتے تھے وہ ڈر گئے، انہوں نے بالکل یتیموں کا خرچہ اپنے سے الگ کر دیا، ان کا آٹا الگ ہے، کھانے پینے کا سامان الگ ہے۔ اس طرح یتیموں کا مال، اس کا نقصان ہوتا، جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ نے یتیموں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا خرچ اپنے خرچ سے ملا لینا چاہیے، یعنی جتنا وہ آٹا کھاتے ہیں وہ آٹا اتنا ہم اپنے آٹے میں ملا لیں، یا بالکل الگ رکھا جائے ان کو۔ اگر یتیموں کا مال الگ رکھا جائے تو اس میں حرج ہے، یہ ایک جہت ہے، ان کا نقصان ہے، اور اگر اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جائے تو احتیاط نہیں رہتی۔ تو یہ دو جہتیں ہیں، پہلی جہت کو ترجیح دے دی۔ قل، میرے پیغمبر کہے، اصلاح لہم خیر، سنوارنے کی نیت کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اصلاح ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ طریقہ اختیار کرو جس میں یتیم کی اصلاح ہو، ان کا فائدہ ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
واللہ یعلم مفسد، اللہ تو جانتا ہے کون خیانت کرتا ہے، من المصلح، اور کون اصلاح چاہتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے بہتر راز جانتا ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اللہ کہتا نہیں نہیں، ان کا مال، آٹا، سبزی اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانی، الگ پکاؤ ان کا، تو کتنی مشقت تھی۔ ان اللہ عزیز الحکیم۔ ولا تنکحوا المشرکات، چوتھا مسئلہ ذو جہتین، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ لونڈی ایمان والی وہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اس سے لونڈی بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، اپنی بیٹیاں، بہنیں، نہ نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ، البتہ غلام مومن بہتر ہے، من مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا لگے، مال، دولت، عہدہ، تنخواہیں، کوٹھیاں، حسن، جمال۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، الی النار، الی الاعمال الموجبۃ للنار، ایسے اعمال کی طرف بلاتے ہیں جو آگ کا موجب ہیں، یعنی شرکیہ افعال کی طرف بلاتے ہیں، یہ کام کرو، یہ بھی کرو۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اے بتوفیقہ، ایسے عقیدے اور اعمال جو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک طرف حسن و جمال ہے، دنیاوی مال و دولت ہے، ایک جہت ہے، دوسری طرف مشرک ہے یا مشرک عورت کی رفاقت ہے جس سے دین کی بربادی ہے، دوسری جہت کو ترجیح دے کر مشرکوں سے نکاح کو حرام ٹھہرا دیا۔ یہ دو ذو جہتین مسئلہ ہو گیا جی۔ ایک جہت کو دیکھیں تو مشرک جو ہے اس کا زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، تجارت، فیکٹریاں، حسن، جمال۔ دوسری جہت کو دیکھیں، مشرک ہے، اعمال کی بربادی ہے، عقیدے کی بربادی ہے۔ شرک کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت شاہ عبد القادر محمد دہلوی رحمت اللہ نے اس آیت پہ جو لکھا ہے قرآن میں، اس سے بہتر کوئی تحریر نہیں، ذہن میں رہے۔ حضرت شاہ قادر محدث رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے آئے میں جب ابھی دیوبند اور بلی حضرت کا طبقے یکساں احترام کیا لکھا ہے، شرک نکاح ٹوٹ گیا، اگر مرد کیا ان کا ٹوٹ گیا، شرک
کی وہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہ کہ صرف غیر میں جانے، کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا برا بھلا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کرے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کرے، مثلاً کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے، اس کو مختار جان کر۔ کیا خوبصورت تعریف کی ہے! جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، اگر ان کے عقیدے میں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر اس کے عقیدے میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو وہ آج اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، اللہ سے بغاوت ہے، ناقابل معافی ہے۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر شرک کے مرتکب ہیں کوئی دوست یا سن رہے ہیں تو اپنی اصلاح کریں جی، اور اس کو بار بار دیکھیں اور بار بار سنیں۔ اس کو جو میں نے عبارت پڑھی ہے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، 5واں مسئلہ ذو جہتین۔ پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ عیسائیوں کے ہاں نری گندگی تھی جی، وہ حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کر لیتے جی، یہ عیسائیوں کی عادت تھی جی۔ یہود جو تھے نا وہ بالکل قطع تعلق کر لیتے جی، یعنی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا یہ بھی نہیں کرتے تھے جی۔ تو پوچھا گیا اس کے بارے میں، فرمایا قل ہوا اذن، میرے پر کہ وہ نجاست ہے، اذن۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس الگ ہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ صرف مباشرت ہے، ورنہ ساتھ رہنا، ان کا ہوا کھانا، انہیں پینا جائز نہیں۔ اللہ کو بیان کیا، ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں بھی مباشرت تمام نے یہی لکھا، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، یعنی حیض ختم ہو جائے، ایام پورے ہو جائیں، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن پورے ہو جائیں تو وہ حیض سے پاک ہو جائیں، پھر اجازت ہے۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، اس سے غسل مراد ہے جی۔ یہ اس صورت میں ہے جب حیض 10 دنوں سے پہلے بند ہو جائے تو پھر غسل ضروری ہے۔ پھر جب خوب پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ اپنے بیویوں کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، قبول مراد ہے جی۔ اللہ
والوں سے کی پھر والے لوگوں جیتے ہیں اور حیض میں اس طلز کو آپ کے کچھ مدت کے لیے مباشرت سے مگر بیوی سے چھوڑ دو. نساؤکم حرث لکم غایت نکاح نکاح کا مقصد بیویاں تمہارے لیے حرثکم پس آؤ اپنی کھیتیوں میں انا شئتم جس طرح چاہو جیسے چاہو جب چاہو. انا بمعنی کیفا. وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے. ہم بستری کے وقت اللہ کا نام لینا شیطان سے پناہ مانگنا، لیکن صحیح مفہوم قدموا لانفسکم کا ہے طلب اولاد. طلب اولاد یہ ہے نکاح کا مقصد. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اس کو ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم. 5 زوجیتین مسائل کے بعد امور انتظامیہ کے لیے یہ مبدا ہے جی. آگے امور آ رہے ہیں جی طلاق کے امور انتظامیہ، یہ اس کے لیے تمہید ہے جی. ایک اور ربط بھی ہو سکتا ہے جی. جب بیویاں حیض سے پاک ہو جائیں تو ان سے مباشرت کرو. اگر ان سے صحبت نہ کرنے کی قسم بھی اٹھا بیٹھو تو اس کا کفارہ دے دو. یہ ماقبل سے ربط ہو جائے گا جی. مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً ڈھال. عرضتاً مانے لایمانکم اپنی قسمیں کھانے کے لیے. اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ. ان تبرو من ان اس بات سے کہ تم نیکی کرو، اس بات سے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس بات سے کہ تم لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ. نیک کام سے رکنے کی قسمیں نہ اٹھاؤ. مثلاً اللہ کی قسم میں فلاں 2 بندوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں رشتہ دار سے اچھا سلوک نہیں کروں گا. اللہ کے نام کو اس طرح کے غلط کاموں میں ڈھال نہ بنایا کرو. اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تمہاری لغو قسموں میں. یمین لغو لا یعنی لیکن پکڑتا ہے تمہیں ان قسموں میں جن کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے. یمین غموس. اور یمین منعقدہ اس کا ذکر سورت مائدہ میں آئے گا جی انشاءاللہ. تیسری قسم جو ہوتی ہے، یہاں 2 قسموں کا ذکر کیا.
یمین لغو کیا ہے؟ آپ کو کسی بندے نے اطلاع دی کہ فلاں آدمی لاہور چلا گیا ہے، آپ نے اس کی اطلاع پر یہ قسم کھا لی حالانکہ وہ لاہور نہیں گیا تھا، تو یہ یمین لغو ہے جی۔ یا ایک بندے کو عادت ہے بار بار قسمیں کھانے کی، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ یمین لغو ہوگی۔ یمین غموس، گزرے ہوئے واقعہ پر جھوٹی قسم اٹھا لینا، مثلا قسم کھا کے کہنا فلاں بندہ کل لاہور گیا تھا حالانکہ وہ نہیں گیا، تو یہ اس پر پکڑ ہوگی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے معافی مانگنی ہے، اور اللہ بخشنے والے حوصلے والے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہن، مسئلہ حلف کا بیان ہوا نا جی پچھلی آیت میں، اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، تو اس مناسبت سے ایلا کا ذکر کر دیا جی۔ کیونکہ یہ ایلا جو ہے یہ بھی قسم ہے نا جی، ایلا بھی قسم ہے، یعنی یہ قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جاہلیت میں ایلا کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی جی، خامند قسم اٹھا لیتا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت بیچاری ساری زندگی کل معلقہ بیٹھی رہتی، نہ یہ بساتا نہ اسے طلاق ہوتی کہ وہ آگے نکاح کر لے۔ اسلام نے اس رسم کو توڑ دیا جی، اور 4 مہینے مدت مقرر کر دی۔ اگر خاوند نے عورت کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لی تو 4 مہینے سوچ بچار کر لے، اگر 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو قسم کا کفارہ دے دے، اور اگر نہیں تو یوں ہی 4 مہینے گزریں گے عورت کو بائن طلاق ہو جائے گی جی، اور اس کے نکاح سے نکل جائے گی جی۔ ایلا لغوی معنی مطلق قسم کھانے کا ہے جی، اور شریعت کی اصطلاح میں ایلا کسے کہتے ہیں؟ فَهُوَ يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ الْوَطِي، امام رازی۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، یعنی یہ قسم کھانی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، انتظار ہے 4 مہینے، فَإِنْ فَاؤُوا رَجَعُوا، پس اگر انہوں نے 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیا، ٹھیک، میاں بیوی بن کے رہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا خامند نے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ والمطلقات، امور انتظامیہ 4، 4 امور انتظامیہ بیان کرنا چاہتے ہیں جی۔ ان عزم الطلاق کی نسبت سے متعلقہ عورتوں کا بیان اللہ کرنا چاہتے ہیں جی، پیچھے ان عزم الطلاق کا لفظ آیا، اسی مناسبت سے جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کا ذکر جی۔ طلاق، نکاح، عدت، رضاعت، یہ 4 چیزیں بیان کریں گے جی۔ طلاق، عدت، نکاح، رضاعت۔
ہمیشہ جھگڑے مسلمانوں کے درمیان انہی چیزوں سے پھوٹتے ہیں جی، یا نکاح کے مسائل پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاق کے مسئلے پر برادریوں کے درمیان بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، عدت کے معاملے میں جھگڑے ہوتے ہیں، بچے کو دودھ پلانا کس کا حق ہے، لوگ ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے قتل ہونے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرو تاکہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو اور منظم ہو کر کفار کے خلاف کیا کر سکو، جہاد کر سکو۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ ان کی عدت، طلاق والی عورت کی عدت اگر وہ امید سے نہ ہو اور اسے حیض بھی آتا ہو تو وہ 3 حیضوں کا آنا ہے جی۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں ما، وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے پیٹوں میں، رحموں میں۔ یہ کیا چیز پیدا کی ہے جی؟ حمل اور حیض، نہ چھپائیں اس کو۔ مثلا 3 حیض آ گئے اور اس کا دل ہے پہلے خامند کی طرف کہ وہ رجوع کر لے، اور یہ چھپائے کہ نہیں مجھے تو تیسرا حیض نہیں آیا، ایسا نہ کرے۔ یا ابھی تیسرا حیض نہیں آیا اور یہ اس خامند سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے تو 3 حیض پورے ہو گئے، ایسا نہ کرے۔ اسی طرح اگر یہ امید سے ہو گئی ہے تو یہ اس کو چھپائے اور آگے کسی سے نکاح کر لے، ایسا نہ کرے، اس طرح اولاد مشکوک ہو جائے گی۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ عورتیں ہیں ایمان رکھتی اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہاں ایمان کا کامل درجہ مراد ہے، یعنی جن عورتوں کا ایمان کامل ہے نا وہ تو ما فی الارحام کو کبھی نہیں چھپائیں گی اور اللہ کے حکم کی پوری تعمیل کریں گی۔ وبعولتہن، اور ان عورتوں کے جو خامند ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس مدت کے اندر اندر، 3 حیضوں کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہیں حالات کو سنوارنا، اصلاحا، اصلاح کرنے کا مقصد ہو، گھر بسانے کی نیت ہو تو 3 حیضوں کے اندر اندر رجوع کر لیں۔ وَلَهُنَّ، آیت کے گزرے ہوئے حصے میں خامند کی بیوی پر فوقیت کا ذکر تھا جی، خامند زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے۔ اب اگلے حصے میں صراحت کر دی کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہیں مثل اس کے جو ان پر ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح ان پر حقوق ہیں، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے۔ یہ جو مماثلت ہے نا جی، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یہ صرف وجوب میں ہے، کمیت و کیفیت میں نہیں ہے کہ جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے عورتوں کے ہیں، نہ، صرف وجوب کے اعتبار سے مماثلت ہے کہ واجب ہیں۔
वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, और बहरहाल मर्दों के लिए औरतों पर एक बुलंदी है। शाह वलीउल्लाह कहते हैं यानी फरमा रवाई, वो दरजतुन क्या है, फरमा रवाई, जिसे दूसरी जगह पे कहा अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। तलाक का इख्तियार उसे है, वरासत में उसका हिस्सा ज़्यादा है, कमाई की जिम्मेदारी उस पर है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अत्तलाक मर्रतान, तलाक देना 2 मर्तबा है ततलीक के महीने में। जो हुक्म पिछली आयतों में बयान हुआ कि इद्दत के अंदर अंदर शौहर को रुजू करने का हक है, वो सिर्फ इस सूरत में है जब तलाक 2 हो। ये कहना चाहते हैं 2 तलाकें दिए फिर ये खामद रुजू कर सकता है। तलाक रजी 2 बारस्त शाह वलीउल्लाह ने मैना किया जी रहमतुल्लाह अलैह। फ़इम्साकुम बिमारूफिन, बस रोक लेना है भले तरीके से। भला तरीका क्या है, बसाने की नीयत हो, घर बसाने की नीयत हो। और तसरीहुम बेहसान, या छोड़ देना है नेकी के साथ, रुजू न करे, उसके निकाह से निकल जाएगी। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू, नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम लो उस चीज़ में से जो औरतों को दे चुके हो, शय्यन, कुछ भी। ज़माना जाहिलियत में ये बुरी रस्म थी कि तलाक के बाद जो कुछ बीवी को दिया होता वो उससे छीन लेते थे। मना किया ऐसा ना करो। हाँ, एक सूरत में ले सकते हो, इल्ला अन यखाफा, मगर इस सूरत में कि मियाँ बीवी दोनों डरते हैं कि वो नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। मियाँ बीवी दोनों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम डरो, तुम उस खामंद और औरत के जो घर वाले हैं उनके निगरान हैं, या हाकिमों को खिताब है, ऐ हाकिमों अगर तुम डरो, या उस औरत और मर्द के जो जिम्मेदार लोग हैं ख़ानदान के, अगर तुम डरो कि ये दोनों नहीं कायम रख सकते अल्लाह की हदों को, फला जुनाह अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर, फीमा, उस चीज़ में, इफ्तादत बिही, जो औरत बदले में दे दे, जिसको शरीयत में खुला कहते हैं। औरत कहती है कुछ रकम ले, मार वापस ले, मैं तुझे कुछ देती हूं, पैसे मेरी जान छोड़। इस सूरत में तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, इनको मत फलांगो। वमन यताद्दा हुदूद अल्लाह, और जो अल्लाह की हदों को फलांगता है वही लोग जालिम हैं। हमारे इन अहकामात पे अमल करो। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उसने तलाक दे दी तीसरी, इसका ताल्लुक तलाक मर्रतान से है जी। अगर इसने तलाक दे दी तीसरी, फला तहिल्लु लहू, तो ये औरत इसके लिए हलाल नहीं, मिन बादो, इस तीसरी तलाक के बाद, हत्ता तन के अज़ौजन गैरा, यहां तक कि ये निकाह करे किसी और खामन से। फ़इन तल्लक़हा,
پھر اگر وہ دوسرا خامند اس کو طلاق دے دے، صرف نکاح نہیں ہے، وطی بھی شرط ہے، مجامعت۔ پس اگر وہ دوسرا خامند اس کو طلاق دے دے یا مر جائے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، پہلا خامند اور وہ عورت، ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں مل جائیں پھر نکاح کر لیں، ان ظنا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو پھر وہ آپس میں مل جائیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں حدیں اللہ کی، بیان کرتا ہے ان حدوں کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، منیب ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تخصیص بعد التعمیم، کیا الطلاق مرتان میں حکم تھا کہ عدت کے زمانے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، پھر مل جاؤ، رجوع کر لو۔ اب یہاں تخصیص ہے کہ عدت بالکل قریب ہونے کے ہو، ختم ہونے کے قریب ہے، تو پھر غور کرو۔ شریعت چاہتی یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے نہیں، کسی صورت یہ جڑا رہے، اس لیے پھر غور کروایا شوہر کو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یہاں پہنچ جانے سے مراد ہے قریب پہنچنا، کیونکہ عدت گزر جائے تو پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ فبلغنا سے مراد کیا ہوگا؟ قریب، بالکل قریب اب پہنچ گئی عدت۔ فامسکوہن بمعروف، تو روک لو ان عورتوں کو اچھے طریقے سے، او سرہوہن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے۔ ولا تمسکوہن ضرارا، مت روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے نہ روکو، انہیں تنگ کریں گے، یہ آزاد ہو جائے گی تو کہیں اور نکاح کر لے گی، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے مت روکو۔ اور جو آدمی یہ کرے گا، تنگ کرنے کے لیے روکے گا، فقط ظلم نفسہ، اس نے تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ جس حکم پہ جی چاہا عمل کر لیا اور جسے چاہا ٹھکرا دیا، اس طرح نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر۔ نعمت سے مراد دین اسلام ہے، اے بالاسلام و بیان الاحکام، قرطبی، یہ ہے نعمت اللہ۔ وما انزل علیکم من الکتاب، خاص کر کے اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے اتاری ہے تم پر کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن ہے جی، اور کچھ مفسرین نے کہا کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد سنت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعظکم بہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ سے ڈرو، جان لو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، عورتوں کے سرپرستوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے جی۔ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ اپنی متعلقہ بیوی کو دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جو متعلقہ بیوی ہے اسے اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے کہ یہ کسی زمانے میں ہماری بیوی رہی ہے، اب کسی اور کے بستر پہ چلی جائے۔ کہا جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یہاں
مدت کا گزرنا مراد ہے جی، عدت گزر جائے، تمہارے نکاح سے نکل جائیں، فلا تعضلوہن، نہ روکو ان کو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے۔ طلاق والی عورت کتنی طلاق والی؟ ایک طلاق یا دو طلاق؟ وہ عدت گزرنے کے بعد چاہے تو اپنے خامد سے نکاح کر لے یا چاہے تو کسی اور جگہ پہ نکاح کر لے، تم اسے نہ روکو۔ مثلا وہ اپنے پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور لڑکی کا والد یا بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیتے، وہ اس قابل نہیں ہے، فرمایا نہ روکو۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے پہلے خامد سے یا کسی اور سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہوں ساتھ پھلے طریقے کے، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، جو کامل مومن ہے نا، اسے ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں، ذالکم ازکا لکم، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ ستھری بات ہے۔ کیا؟ طلاق والی عورتیں وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں باندھ کے نہ رکھو۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، ایک بچہ ہوا کہ نہیں آپ بیٹھی رہے، فرمایا اس میں پاکیزگی ہے، زنا کا رستہ رکے گا، اس میں ستھرائی ہے کہ گندگی کا رستہ رکے گا۔ آپ اسے اگر گھر میں بٹھا رہے ہیں، وہ جوان لڑکی ہے تو پھر وہ غلط رستے پہ چل نکلے گی، انہیں مت روکو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن، امر انتظامی دوسرا جی، رضاعت۔ طلاق والی عورتوں کا ذکر تھا نا جی، تو اب طلاق والی عورت ہے، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ متعلقہ مائیں جو ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں۔ جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہے نا، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، یرزینا لفظاً خبر ہے مگر مانن امر ہے جی، اور امر استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، جس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور یہی صاحبین کا قول ہے اور حنفیوں کا یہی قول ہے جی۔ امام سے ایک قول، امام اعظم سے ایک قول 2.5 سال کا ایک آیت کے ضمن میں ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے 2 سال پورے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ پوری کرے مدت دودھ پلانے کی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، مولود لہو کون ہے جی؟ باپ۔ اور باپ کے ذمے ہیں رزقہن، کھانا ان کا، وکسوتہن، کپڑے ان کے، بالمعروف، صحیح دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، اپنی طاقت کے مطابق۔ لا تکلف نفس، نہیں تکلیف دی جاتی کوئی جان مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ تکلیف مالا یطاق ہم کسی کو نہیں دیتے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ دستور سے کم خرچہ دیا جائے اس کو،
یا تندرست ہونے کے باوجود بچہ اس سے چھین لیا جائے، یا بیماری کے باوجود اسے دودھ پلانے پہ مجبور کیا جائے، نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ تکلیف دیا جائے باپ اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی دستور سے زیادہ خرچہ مانگ لیا جائے، اتنے پیسے دو تو تب میں پلاؤں گی، ایسا نہ کیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی ہے اسی طرح، اگر باپ مر گیا ہے تو پھر وارث پر بھی یہی بات لاگو ہوگی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ چاہتے ہیں میاں بیوی فصالاً دودھ چھڑانا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، 2 سال سے پہلے وتشاور، اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، یعنی ماں دودھ نہ پلائے اس کے لیے دایا کا انتظام کیا جائے، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، بشرطے کہ سلمتم ما آتیتم، تم سپرد کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، اس دائی کو وہ رقم صحیح ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، تیسرا امر انتظامی، عدت، بیوہ کی عدت۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں، فوت کر دیے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ مریں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ بیویاں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے وعشراً، اور 10 دن، جب کہ وہ حاملہ نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی عدت گزر جائے، 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس چیز میں وہ عورتیں اپنے بارے میں کر لیں ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی کسی اور جگہ پہ نکاح، جس کا خامند مر گیا ہے 4 مہینے 10 دن گزار کے وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مت روکو انہیں، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی کف دیکھے اور مارے مثل بھی ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کو خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما ارزتم، کہ اشارے کنائے میں دو تم کو، تم من خطبت النساء، خطبہ نکاح کا پیغام، عورتوں کو، کن عورتوں کو؟ جس کا خامند مر گیا اور وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اشارے کنائے میں اگر تم پیغام نکاح دے دو نا عدت کے اندر، کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اس بات کو اپنے دلوں میں چھپا کے رکھو، ابھی ذکر ہی نہ کرو۔ عالم اللہ ہو، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن،
کہ تم ان کو ذکر کرو گے. شاہ عبد القادر مینا کی البتہ ان کا دھیان کرو گے, تمہارا خیال اسی طرف ہے کہ اس کی عدت گزر جانی ہے, میں نے اس سے نکاح کرنا ہے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ, لیکن ان سے وعدہ نہ کرو سرًا, چھپ کر, چوری چھپی ان سے بات نہ کرو. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا, مگر یہ کہ کہو بات بھلی. وہ بات بھلی کیا ہے؟ وہی أَرَّزْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء, اشارے کنائے میں بات کرنا, اسی کو کہا گیا قولم معروف. مجھے بھی ایک نیک بیوی کی ضرورت ہے, میں نے بھی اپنا گھر بسانا ہے, میرے گھر میں بھی چولہا جلنے والا کوئی نہیں, جلانے والا کوئی, اشارہ کنائے. اس طرح اشارے کنائے میں اس تک اپنی بات پہنچا دو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ, لیکن نہ باندھو نکاح کی گرہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب و عدت اجلہ, اپنی مدت کو. نکاح نہیں کرنا عدت کے دوران, اس کا ارادہ بھی نہیں کرنا. وَاعْلَمُوا, جان لو, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. فَاحْذَرُوهُ, پس اللہ ہی سے ڈرو, اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور حوصلے والے بھی. اصطلاحات قرآن کی کتاب کا نام بتا دیں. یہ تفسیر جواہر القرآن کی ابتدا میں یہ سارے اصطلاحات موجود ہیں جی. 15 شعبان کے روزے کا شرعی حکم بتا دیں. یہ علماء کہیں بیان کرتے ہیں کہ ایام 20 کے روزوں میں 14, 15, 16 کا روزہ ہے, لیکن جو 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں وہ ایام 20 کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں. ان بیچاروں کو ایام 20 کا پتہ بھی کوئی نہیں, وہ تو رکھتے ہیں شب برات کی نسبت سے. اس شب برات کی نسبت سے 15واں شعبان کا روزہ کہیں سے ثابت نہیں ہے جی. یہ سگریٹ اور نسوار میں ایسا نشہ نہیں ہوتا جو عقل کو فطور میں ڈال دے, لہذا یہ اس میں شراب والے زمرے میں نہیں آئے گی جی. یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ مشرکین کے بارے میں یہ جو نکاح کرنے کا حکم ہے, اس کے بارے میں کیا ہے, یہ آپ تھوڑا سا صبر کریں. ہم سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو سورۃ مائدہ میں ہم اس کو بیان کریں گے جی انشاءاللہ. 2 طلاق والی عورت عدت گزرنے کے بعد اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جی. اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر لے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.